پچھلی 55 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستان نے انڈیا کی ملٹری پر، جو کہ محض لائن آف کنٹرول پر موجود نہیں تھی، حملہ شروع کر دیا ہے۔ اس اٹیک کا نام ہے آپریشن بنیان المرصوص۔ آپ نے شاید ششی تھرور صاحب کا وہ میسج سنا ہوگا جس میں انہوں نے کہا کہ انڈیا کی سٹرائکس تو انتہائی فوکسڈ ہیں، نان ایسکلیٹری ہیں، انتہائی میجرڈ ہیں۔ ہم تو ملٹری پر اٹیک نہیں کر رہے، ہم تو سویلینز پر اٹیک نہیں کر رہے۔ مگر پھر اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا کہ انڈیا نے 3 مختلف پاکستانی ایئر بیسز پر اٹیک کیا، نور خان میں، مرید میں اور شرکوٹ میں۔ اس سے ثابت یہی ہوتا ہے کہ در حقیقت جنگ ایسکلیٹ ہو چکی ہے اور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اسی کی ریٹیلیشن میں پاکستان کی فوج کا کہنا ہے کہ پھر وہ بھی انڈین ملٹری ٹارگٹس پر اٹیک کر رہی ہے، اور قرآن سے انہوں نے یہ فریز نکالا ہے جس کا مطلب ہے بنیان المرصوص، یعنی این ان بریکیبل وار۔ اس سے ثابت یہی ہوا جو بات میں نے شروع میں کہی تھی کہ آپ کے نقطہ نظر میں چاہے جنگ نان ایسکلیٹری ہو، ایسا ہوتا نہیں۔ جنگ کے اپنے اصول ہیں اور جنگ ایسکلیٹ ہو ہی رہی ہے، اور اگر یہ اسی طرح ایسکلیٹ ہوتی چلی گئی تو ہر سٹرائک کے بدلے میں اگلی سٹرائک اس سے زیادہ ہوگی، اور جیسے جیسے یہ سلسلہ، یہ نیگیٹو سائیکل بڑھتا چلا جائے گا تو اس کی فائنل ایسکلیشن صرف اور صرف نیوکلیئر ڈسٹرکشن میں ہی ہوگی۔ لہٰذا ڈی ایسکلیشن انتہائی ضروری ہے، اور ڈی ایسکلیشن کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو جذباتیت کا ہم شکار ہوئے اس سے ذرا دور ہو کے ذرا ریویو کریں کہ ابھی تک کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا۔ جذباتیت میں دیکھ رہا ہوں جہاں ایک طرف انڈین میڈیا سے تو وہ آسمانوں کو چھو رہی ہے، تو ظاہری بات ہے پاکستان کے اندر بھی وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، مگر ہمیں فاگ آف وار سے، یعنی جو کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، اور اس جنگ میں تو اتنی فیک نیوز ہے کہ جس کی حد حساب کوئی نہیں، اس سے دور ہو کے براس ٹریکس پہ آنا ہوگا، دیکھنا ہوگا بیئر منیمم انالیسس کیا ہے۔ آپ کے سامنے کہ انڈیا نے 9 مختلف مقامات پر حملہ کیا جو کہ پاکستان کے اندر موجود ہیں، مگر پھر اس کے بعد انہوں نے لاہور اور پنڈی پر بھی کچھ ڈرون سٹرائکس وغیرہ بھیجیں، اور پھر اس کے بعد مختلف ایئر بیسز پر بھی اٹیک ہوا، شہروں پر بھی اٹیک ہوا، یعنی کہ یہ دعویٰ کہ یہ کوئی بڑی فوکس نان ایسکلیٹری قسم کی جنگ تھی، یہ تو بالکل غلط ثابت ہو گیا۔ مزید اس کے ساتھ ساتھ دوسرے میجرز دیکھیے کہ چناب کا پانی بند ہے۔ انڈیا نے 8,000 سے زیادہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بین کیا ہے۔ یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس حکومت پاکستان یا ڈیفنس فورسز کے نہیں ہیں، اس کے اندر عام سیلیبریٹیز، میوزیشنز بھی شامل ہیں جو موسیقی وغیرہ کرتے ہیں، مگر جن کو لوگ انڈیا کے اندر فالو کرتے ہیں، کیونکہ اگر وہ یہ کہیں کہ ہم جنگ نہیں امن چاہتے ہیں اور انڈیا کے پبلک اوپینین پہ اس کا اثر ہو، تو بہتر یہ ہے کہ ان کو خاموش کر دیا جائے۔ اور انڈیا نے یہ بھی کہا ہے اپنے لوگوں کو کہ انڈیا کے اندر پاکستانی گیت یا دوسرا کانٹینٹ جو کہ پاکستان کے اندر بنا ہوا ہے اس کو نہ چلایا جائے۔ اب میں آپ سے سوال یہی کرنا چاہوں گا کہ پانی بند کرنے سے یا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بند کرنے سے یا پاکستان کے گیت بند کرنے سے دہشت گردی کا کیا تعلق ہے؟ کیا ان چیزوں سے ان لوگوں کو آپ نے پکڑ لیا ہے جنہوں نے کہ پہلگام کے اندر اٹیک کیا تھا، جن کی تصویریں آپ نے یہاں پر بنائی ہیں؟ کیا ان لوگوں کو آپ نے ایپریہینڈ کر لیا ہے؟ اگر آپ کو معلوم تھا کہ یہ کون لوگ ہیں، کہاں پہ ہیں، تو پھر اس کی کیا ضرورت تھی کہ 9 مختلف مقامات پہ پہلے آپ نے اٹیک کیے، پھر ڈرون سٹرائکس آپ کی شہروں کے اندر شروع ہو گئیں، پھر ملٹری کی انسٹالیشنز کو آپ نے اٹیک کرنا شروع کر دیا؟ ان سب چیزوں کی کیا ضرورت تھی؟ جن لوگوں نے وہ اٹیک کیا ان کو تو آپ ابھی تک پکڑ نہیں سکے، نہ ہم پکڑ سکے فرینکلی۔ دیکھیے، دھروو راٹھی نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی مگر نامکمل تھی۔ دھروو راٹھی نے یہ کہا کہ جو دہشت گرد ہیں ان کا مقصد یہ تھا کہ ہندو مسلمان فساد پیدا کیے جائیں انڈیا کے اندر۔ اس کو تھوڑا سا اگر وہ تبدیل کر لیں تو وہ اصل حقیقت تک پہنچ جائیں گے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ
ان دہشت گردوں کی کوشش صرف یہ نہیں تھی کہ صرف انڈیا کے اندر ہندو اور مسلمان فساد پیدا ہوں، بلکہ جب انہوں نے ان لوگوں کو پکڑا جو کہ ٹورسٹ تھے اور چن چن کے ان لوگوں کو قتل کیا جو کہ ہندو تھے، تو ان کا مقصد صرف انڈیا تک محدود نہیں تھا، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ پورے خطے کے اندر، پورے برِ صغیر کے اندر ہندو مسلم فساد شروع ہوں، لڑائی شروع ہوں۔ یعنی کہ جب ان دہشت گردوں نے، جن کی تصویر آپ کے سامنے ہے، ہندوؤں کو قتل کیا، تو وہ اس پورے برِ صغیر میں جنگ چاہتے تھے، اور مجھے دکھ اور افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہوئے اور ہم کامیاب ابھی تک نہیں ہوئے۔ اب پہلگام تو صرف دیکھیے ایک ٹریگر تھا۔ ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ جو لانگ ٹرم کازز ہیں جنگ کے، ان کے پیچھے کیا محرکات ہیں۔ تمام کا تمام میڈیا، اور افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے سوشل میڈیا بھی، صرف ان امیڈیٹ کازز پر ہی فوکس کرتا ہے۔ ہم اگر انڈیا پہ اٹیک کر رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ کہ انڈیا نے ہم پر اٹیک کیا، انڈیا نے ہم پر اٹیک کیا تو اس کی وجہ یہ کہ وہ کہتے ہیں پاکستان نے ہم پر اٹیک کیا، پاکستان اگر ان پہ اٹیک کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں انڈیا نے ہم پہ اٹیک کیا۔ یہ سلسلہ اور سائیکل اس طرح چلتا رہتا ہے، اور یہ کوئی انالیسس کا طریقہ نہیں، صرف نیوز سائیکل ہے۔ نیوز سائیکل سے باہر آئیں اور انالیسس کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ لانگ ٹرم کازز آف دا وار بیسکلی کشمیر کی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے۔ کشمیر وہ انعام ہے جو اس جنگ کے نتیجے میں یا انڈیا یا پاکستان کو ملنا ہے۔ اس میں ایک بہت بڑی آبادی بھی ہے، ٹورزم بھی ہے، مگر سب سے اہم بات یہ کہ وہاں سے پانی آتا ہے۔ واٹر پہ کنٹرول ایک کی فیکٹر ہے اس پوری چیز میں۔ پاکستان بھی کشمیر چاہتا ہے، اور اسی لیے کہتا ہے کشمیر پاکستان کی شارگ ہے۔ بھارت بھی کشمیر چاہتا ہے، اور اسی لیے کشمیر کے حوالے سے کہتا ہے کہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے۔ شارگ اور اٹوٹ انگ کے درمیان لڑائی جاری ہے۔ کشمیر دونوں کے درمیان اس وقت کیا 1947 سے لے کے آج تک تقسیم ہے۔ کشمیر کے عوام کیا چاہتے ہیں، کیا نہیں چاہتے، دنیا کو اس سے شاید کوئی غرض ہی نہیں۔ اور دونوں پاکستان اور انڈیا کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 1947 تو چھوڑ دیجئے، پچھلی چند دہائیوں کے اندر تیزی سے مذہبی انتہا پسندی اور ایک قسم کا مذہبی نیشنلزم بڑھتا چلا گیا ہے۔ اور اس مذہبی نیشنلزم کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے تعلقات بھی خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ انڈیا کے اندر لوگوں کو پاکستان کی کچھ خاص سمجھ نہیں۔ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ ان کو انڈیا کی حالات و واقعات سے زیادہ غرض ہے، مگر دوسری جانب اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ انڈیا کا میڈیا اب ایک بہت بڑے سطح کی ڈس انفارمیشن انڈسٹری بن چکا ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی آبجیکٹیو رپورٹنگ بس چیدہ نظر آتی ہے۔ چند لوگ ہیں آج بھی جو کوشش کرتے رہتے ہیں، مگر بیشتر میڈیا جو ہے وہ انالیسس نہیں کرتا، بلکہ وہ تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جو لوگ جنگ کر رہے ہیں ان سے بھی 10 ہاتھ آگے جا کے وہ جنگ کرنا چاہتا ہے۔ ایسی رپورٹیں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، وہ شائع کر رہے ہیں جو کہ ٹوٹلی ان کا کسی قسم کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ انڈین سوشل میڈیا کے کامنٹیٹرز کوئی فیک نیوز بناتے ہیں، اور انڈین میڈیا اسی فیک نیوز کو ایز نیوز رپورٹ کر دیتا ہے اور کہتا ہے دیکھیں جی کراچی پورٹ پہ حملہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور ویریفائی بھی نہیں کرنے کی کوشش کی گئی۔ مگر اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ، نیوز سائیکل کو تو ایک طرف چھوڑ دیجئے، وہ تو عام لوگ بھی اس کو ٹوٹلی ڈیبنک کر دیتے ہیں، مگر اس سے بھی بڑھ کر بات یہ ہے کہ انڈین میڈیا میں کسی قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی سیاست کیا ہے اور کیا نہیں۔ پاکستان کے اندر سیاست کس طرح سے ایک کمپلیکس چیز ہے۔ پاکستان کسی ایک شخص کا نام نہیں، جس طرح انڈیا بھی کسی ایک شخص کا نام نہیں۔ پاکستان میں کئی مختلف سیاسی پارٹیاں ہیں، کئی مختلف سیاسی قوتیں ہیں، جس طرح کہ انڈیا کے اندر بھی موجود ہیں۔ کہیں پر بھی سیاست ہو، امریکہ میں ہو، سوویت یونین میں ہو، چین میں ہو، جاپان میں ہو، پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، یہ ایک کمپلیکس چیز ہے۔ مگر جب بھی جنگ چھڑتی ہے تو اس کو بالکل جنگ کے نیریٹو سے ہی دیکھا جاتا ہے، اور ایک کمپلیکس سچویشن کو انتہائی سمپلیفائی کر کے، اتنا سمپلیفائی کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ در حقیقت صرف اور صرف ایک ہی نتیجہ اخذ کرنا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ ہمارا ملک جو جنگ کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک بات ہے اور باقی سب جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ ان فیکٹ اگر آپ ریویو کریں
کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جب بھی پیس پروسیس شروع ہوا ہے، کس نے شروع کیا ہے اور کیوں وہ خراب ہوا ہے، کس نے خراب ہوا ہے اور کیا ہوا اس حوالے سے، تو آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ آئیں گی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو پاکستان کے اندر عام لوگ بھی جانتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے ہم اپنی پالیٹکس فالو کرتے ہیں، مگر میں یہ چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ انڈیا کے لوگوں کو بھی سمجھ آئے کہ پاکستان کی سیاست میں ہو کیا رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ پاکستان اور انڈیا نے دونوں نے اپنے نیوکلیئر ویپنز نہ صرف تیار کیے بلکہ ان کے نیوکلیئر ٹیسٹ بھی کیے۔ نیوکلیئر ٹیسٹ کرنے کے بعد پوری دنیا نے یہ کہا، پاکستان کو بھی اور انڈیا کو بھی، کہ خدا کے لیے جنگ نہیں چاہیے، ہمیں امن چاہیے۔ آپ کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں مگر آپ کوئی رستہ نکالیں ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کا۔ اور وہ بات چیت ہوئی جب اٹل بہار واجپئی اور نواز شریف صاحب کے درمیان مذاکرات ہوئے اور لاہور ڈیکلیریشن 1999 سائن ہوا۔ اور یہ ایک لینڈ مارک اگریمنٹ تھی، ایک بہت بڑا کام تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو اگریمنٹ ہوئی تھی اس سے واقعی ایک کمٹمنٹ نظر آتی تھی کہ پیس پروسیس شروع ہوگا، ڈائیلاگ سے سارے مسئلے حل کریں گے، نیوکلیئر رسک، وار کا جو رسک ہے اس کو کم کریں گے، اس کے لیے میجرز لیں گے۔ جو شملہ ایگریمنٹ 1972 کا ہے، جس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ تمام معاملات پرامن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں گے بشمول کشمیر کے معاملات، اس کے حوالے سے پاکستان اور انڈیا دونوں نے یہ کہا کہ ہم اس کو ری افرم کرتے ہیں، ہم اسی پر کھڑے ہیں، اور ہائی لیول ریگولر ڈائیلاگ شروع ہوا پاکستان انڈیا کے درمیان۔ اور یہ بھی کہا گیا، غور سے سنیے گا، کہ لائن آف کنٹرول کو رسپیکٹ کیا جائے گا، اس کو تبدیل یا توڑنے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔ آیا کہ یہ لاہور ڈیکلیریشن شاید آپ کے خیال میں کوئی معمولی سی بات تھی، اہم سی کوئی بات تھی؟ ایسا بالکل نہیں تھا، یہ ایک بہت بڑا تاریخی کام تھا۔ مگر کیا ہوا، اس کے چند مہینے کے بعد اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف یعنی جنرل پرویز مشرف صاحب نے ایک ملٹری آپریشن شروع کیا کارگل میں، اور اس جنگ کے نتیجے میں لاہور ڈیکلیریشن کا سارا امن معاہدہ مکمل طور پہ ختم ہو گیا۔ نواز شریف صاحب نے یہ کہا آن ریکارڈ کہ مجھے تو کارگل کی خبر ہی نہیں کی گئی تھی، میں تو انڈیا سے امن چاہتا تھا، یہ مشرف صاحب نے خود سے کر دیا۔ اس لڑائی کے نتیجے میں نواز شریف صاحب کے خلاف ملٹری کو ہوا، اور 9 سال پھر مشرف صاحب کی حکومت یہاں پر قائم رہی۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا وہ حصہ ہے جو بچے کو پتہ ہونا چاہیے۔ مگر پھر 2001 میں جب وار آن ٹیرر کا معاملہ شروع ہوا، جو 9/11 کے واقعے کے بعد امریکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم افغانستان میں اپنی فوجیں بھیج رہے ہیں، تو انہوں نے جنرل مشرف سے بھی یہ کہا کہ آپ ہمارے یا تو ساتھ کھڑے ہوں یا پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ ہاں آپ ہمارے خلاف ہیں۔ تو جنرل مشرف، جو کہ اس وقت لیجیٹیمیسی سے سفر کر رہے تھے کیونکہ وہ کوئی الیکٹڈ پریزیڈنٹ پرائم منسٹر نہیں تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں امریکہ کے ساتھ وار آن ٹیرر میں شامل ہوں گا۔ وہ وار آن ٹیرر میں شامل ہوئے، اور اس وقت پاکستان کا فوکس سارا افغانستان بن گیا، اور لہٰذا انہوں نے خود فیصلہ کیا کہ میں انڈیا سے دوستی کروں گا، کیونکہ ایک فرنٹ پہ ہم فوکس کر سکتے ہیں، 2 فرنٹس پہ ہم فوکس نہیں کر سکتے۔ تو مشرف صاحب نے خود پھر پیس پروسیس شروع کیا، اور 2004 سے لے کے 2008 تک ایک کمپوزٹ ڈائیلاگ پروسیس شروع ہوا۔ کمپوزٹ ڈائیلاگ کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز پہ انہوں نے ڈائیلاگ کھول دیا۔ 2004 میں جو سارک سمٹ شروع ہوا، یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو تھا۔ مشرف صاحب اور حکومت نے یہ کہا کہ آئندہ پاکستان کی سرزمین کسی صورت بھی انڈیا کے خلاف ٹیررزم کے لیے استعمال نہیں ہوگی، اور انڈیا نے بھی یہ وعدہ کیا۔ 2005 کے اندر بس سروس شروع ہوگی سری نگر اور مظفر آباد کے درمیان، ٹریڈ تجارت شروع ہوگی، ایون کشمیر لائن آف کنٹرول کے پار بھی تجارت شروع ہو گئی۔ یہی وہ وقت تھا 2005 میں جب پہلی دفعہ انڈیا کے کمیونسٹ لیڈر پاکستان آئے، اور مجھے اور کامریڈ امداد قاضی کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہم نے ان کو پاکستان کے اندر ریسیو کیا۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی بات تھی۔ 2005 سے 7 بیک چینل ٹاک شروع ہوئے، ایون کہ آپ اندازہ کریں کہ
انٹیلیجنس ایجنسیز کے آپس میں ڈائلاگ شروع ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہم کسی قسم کے طریقے سے بارڈر کو ری ڈرا نہیں کریں گے, بارڈر کو تبدیل نہیں کریں گے, ہم بارڈر کو ڈی ملٹرائز کریں گے, ہم سیلف گورننس اور اٹانومی کو قبول کریں گے کشمیر کی دونوں طرف, ہم جوائنٹ میکنزم بنائیں گے ایڈمنسٹریشن کے لیے. اس حد تک بات گئی. منموہن سنگھ اور مشرف صاحب کی پھر ملاقات ہوئی ہوانا کے اندر. وہاں پہ انہوں نے ایک اور بہت بڑا قدم اٹھایا. انہوں نے کہا ہم جوائنٹ اینٹی ٹیرر میکنزم بنائیں گے. اندازہ کریں کہ انڈیا اور پاکستان نے فیصلہ کیا کہ دہشت گردی کے خلاف ہم ایک جوائنٹ میکنزم بنائیں گے, ہم مل کر دہشت گردی کو خطے میں ختم کریں گے. 2008 میں جب زرداری صاحب کی حکومت آئی تو انہوں نے یہ کہہ دیا, جو کہ بڑی کنٹروورشل بات ہے اگر آپ سوچیں. انہوں نے کہا کشمیریز should be allowed to live wherever they want in Pakistan, in India اور بھی انڈیپینڈنٹ. اس حد تک زرداری صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جی وہ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں, انڈیا میں رہنا چاہتے ہیں یا آزاد رہنا چاہتے ہیں, یہ کشمیریوں کا معاملہ ہے, ان کی مرضی ہے, ان کا اختیار ہے. آپ سوچیں کیا ہوا اس کا رزلٹ. جیسے یہ پروسیس اس نہج پر پہنچا تو لشکر طیبہ نے 2008 کے اندر ممبئی کے اندر اٹیک شروع کر دیے اور 166 بے گناہ لوگوں کو قتل کیا. اس کے نتیجے میں وہ کمپوزٹ ڈائلاگ کا پورا پروسیس بالکل نیست و نابود ہو گیا, تباہ ہو گیا. اور وہ جو جوائنٹ اینٹی ٹیرر میکنزم بنایا گیا تھا وہ بھی ٹوٹلی ختم ہو گیا. آیا یہ 2008 کا ممبئی اٹیک در حقیقت اس پیس پروسیس کو تباہ کرنے کے لیے شروع کیا گیا تھا جو مشرف صاحب نے اور واجپئی صاحب نے شروع کیا, اور آگے بھی وہ زرداری صاحب اور منموہن سنگھ وغیرہ کی پیریڈ کے اندر جاری رہا. آپ دیکھ لیجئے کہ اس پورے پروسیس کو سکٹل کرنے کی لیے یہ پورا اٹیک کیا گیا. مگر پھر دوبارہ نواز شریف صاحب نے کوشش کی اور انہوں نے مودی صاحب سے بھی بات چیت کی, مودی صاحب نے بھی کوشش کی, نواز شریف صاحب سے بھی بات کی, ایک دوسرے کو سالگرہ مبارک بھی انہوں نے کہنا شروع کر دیا. اور پھر انہوں نے ایک سرپرائز وزٹ کیا. مودی صاحب نے اعلان کیے بغیر یہ سوچا کہ میں پاکستان جاؤں گا, میں لاہور جاؤں گا, میں نواز شریف سے ملوں گا اور امن کی بات چیت کروں گا. اور یہ بہت بڑا قدم تھا, اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیجئے, کیونکہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ممبئی اٹیک کے بعد کیا معاملات بنے ہوئے تھے. چند دن بعد ہی اندازہ کریں آپ, مودی صاحب لاہور آئے, نواز شریف صاحب سے ملے, اور چند دن بعد ہی جیش محمد نے پٹھان کوٹ اٹیک کر دیا, جو کہ بیسیکلی انڈین ایئر فورس بیس ہے پنجاب میں. اور تمام کا تمام یہ ڈائلاگ مکمل طور پہ ختم ہو گیا, سیبٹاج ہو گیا. چند دن کے اندر اس کا بوریا بسترا اس اٹیک کی وجہ سے ختم ہو گیا. پھر دوبارہ سے آہستہ آہستہ کر کے مومنٹم بڑھانے کی کوشش کے نتیجے میں 2008 میں سارک سمٹ کانفرنس آ رہی تھی جو کہ اسلام آباد میں ہونی تھی. 18ویں سارک سمٹ کانفرنس کی میٹنگ کی تصویر آپ دیکھ ہی رہے ہیں. 19ویں پاکستان اسلام آباد میں ہونی تھی. اس کا عنوان تھا ڈیپننگ کنیکٹیوٹی فار ریجنل پراسپیرٹی, یعنی کہ خطے کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں خوشحالی پھیلے تو ہمیں ایک دوسرے سے جڑنا ہوگا. انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, نیپال, شری لنکا, بھوٹان, مالدیوز, افغانستان, تمام ملک اس میٹنگ میں آ رہے تھے. مگر پھر کیا ہوا کہ اری اٹیک ہوا 2016 کے اندر. 4 ایسے ملیٹنٹس انڈین آرمی بیس پہ پہنچے جو جموں کشمیر میں, وہاں پہ انہوں نے 19 سولجرز کو قتل کر دیا. اور انڈیا نے پھر سرجیکل سٹرائکس بھی کی. سارک سمٹ سے فیصلہ کیا کہ ہم نہیں جائیں گے. بنگلہ دیش, افغانستان, بھوٹان نے بھی یہ فیصلہ کیا ہم بھی نہیں جائیں گے, اور پورے کا پورا پیس پروسیس تباہ ہو گیا. وہ سارک سمٹ ہی کلیپس ہو گیا. یہ 2016 کا جو اٹیک تھا اس کا در حقیقت مقصد ہی یہ تھا کہ سارک سمٹ کے پیس پروسیس کو ختم کر دیا جائے. پھر آئے جناب علی عمران خان صاحب جو انڈیا کئی دفعہ جا چکے ہیں, انڈیا کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں, ان کی بہت ساری دوستیاں بھی ہیں انڈیا کے اندر, مگر ساتھ ساتھ وہ ایک پاکستانی نیشنلسٹ بھی ہیں.
بہرحال عمران خان صاحب نے کہا کہ میں انڈیا کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں, میں گارنٹی کرتا ہوں کہ انڈیا اگر ایک قدم آگے اٹھائے گا امن کے لیے تو ہم 2 قدم اٹھائیں گے امن کے لیے. اور پھر خان صاحب کی حکومت نے کرتارپور کوریڈور کھول دیا کہ جو سکھ ہیں وہ ویزا لیے بغیر کرتارپور گردوارہ جا سکتے ہیں. پاکستان اور انڈیا کے درمیان آپ اندازہ کریں انٹیلیجنس چینل بھی کھل گیا کہ ہم بات چیت کریں گے اور ہم امن میں رہیں گے اور ہم لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے. پھر 2019 کے اندر جیش محمد نے 40 سی آر پی ایف کے پرسنل کو پلوامہ کے اندر سوئسائڈ اٹیک سے قتل کر دیا, اور انڈیا نے پھر بالا کوٹ ایئر سٹرائکس لانچ کی, پاکستان نے بھی ایریل اٹیکس, یعنی کہ جنگ کا سما دوبارہ سے شروع ہو گیا. اندازہ کریں آپ. تو یہ جو پلوامہ سوسائڈ بومبنگ تھی اس کا مقصد کیا تھا؟ بیسیکلی وہ جو پیس پروسیس خان صاحب نے شروع کیا تھا اس کو ختم کر دیا جائے. پھر آہستہ آہستہ مومنٹم چلا. آپ کو پتہ ہے 2022-23 کے اندر ہم معاشی اعتبار سے بہت ہی برے حالات میں تھے. پاکستان کی جی ڈی پی کنٹریکٹ کر رہی تھی, 0.2% نیگیٹو میں جا رہی تھی. انفلیشن تقریباً 40% پر پہنچی ہوئی تھی. فارن ایکسچینج ریزروز ہمارے پاس صرف 4 بلین بچ چکے تھے, یعنی کہ 1-2 ہفتے کے لیے ہمارے پاس پیسے بچے تھے. پاکستان کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اور پھر پی ڈی ایم نے ایسے بہت سارے اقدامات کیے جس کے نتیجے میں آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ پیکیج ملے. یہاں پہ تیزی سے غربت, بے روزگاری اور مہنگائی بڑھتی چلے گی. فائنلی یہ سب کچھ کرنے کے بعد جولائی 2024 میں آئی ایم ایف نے سٹاف لیول اگریمنٹ طے کیا اور کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو مزید قرضہ دیتے ہیں. اور اس وقت اکانومسٹ نے پورے پاکستانوں کے اخباروں میں یہ لکھنا شروع کر دیا کہ یہ ناکافی ہے, پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم ریجن میں ٹریڈ شروع کریں. ایون ایران کے اوپر آپ اندازہ کریں, اگرچہ بہت سارے سینکشنز تھے مگر چوری چھپے پاکستان ان کے ساتھ بھی ٹریڈ کر رہا تھا. اور اسی طرح پاکستان کے سارے تقریباً اکانومسٹ کی چند کے علاوہ یہ خواہش تھی کہ بھارت سے بھی تجارت کھولی جائے, اور حکومت کی بھی یہی خواہش تھی کہ بھارت کے ساتھ لڑائی نہ لی جائے بلکہ تجارت کھولی جائے. اور اسی سلسلے میں آپ دیکھیں اسی چیز کی کڑی ہے کہ شہباز شریف صاحب آف کورس پہلے جب لاہور ڈیکلریشن ہوئی نواز شریف صاحب نے کی تو اس پورے پروسیس میں شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب دونوں شامل تھے. تو 5 فروری جب کشمیر ڈے آیا تو جو اسپیشل سیشن تھا پاکستان کشمیر لیجسلیٹو اسمبلی کا جو مظفر آباد میں ہوئی, شہباز شریف صاحب نے تقریر میں کیا کہا سنیے, وی وانٹ آل ایشوز انکلوڈنگ کشمیر ٹو بی ریزالوڈ تھرو ٹاکس. ہم لڑنا نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں کہ صرف صرف بات چیت کے ذریعے یہ معاملہ حل ہو. پھر مارچ 2025 میں فارن آفس نے یہ کہا کہ اب ہم انڈیا پاکستان تجارت کے لیے جو پروپوزلز ہیں ان کا ریویو شروع کر رہے ہیں, ہم تجارت شروع کرنے لگیں. اپریل 2025 میں بزنس کمیونٹی کی ملاقات ہوئی پاکستان کی حکومت سے, اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ اگر اکانومی کو ریوائیو کرنا ہے تو بھارت کے ساتھ تجارت شروع کر دی جائے. پورے پاکستان میں انڈیا کے لوگوں کو بتا رہا ہوں, اب غور سے سنیں, پورے پاکستان کے اندر ایکسپیکٹیشن تھی کہ شہباز شریف صاحب اب لاہور ڈیکلریشن 2.0 شروع کریں گے, دوبارہ سے شروع کریں گے. اور پھر کیا ہوا؟ اپریل 22 2025 کو پہلگام اٹیک ہوا جس میں وائلنٹ طریقے سے 26 ٹورسٹ جو کہ ہندو تھے ان کو قتل کیا گیا اور انڈیا کے اندر سوگ منایا گیا. اور انڈیا نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہم لڑائی لیں گے, ہم پنش کریں گے پاکستان کو. چناب کا پانی بند کر دیا گیا, سوشل میڈیا اکاؤنٹ بند کر دیے گئے, ویزاز کینسل کر دیے گئے, پاکستانیوں سے کہا گھر چلے جائیں آپ. انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے اندر جو چیزیں پروڈیوس ہوتی ہیں, گانے یہ وہ, یہ بھی انڈیا کے اندر نہ دکھائے جائیں. اور پھر انہوں نے اس کے بعد میسائل سٹرائکس بھی کی, ڈرونز بھی بھیجے, اور جو سب کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. اب اس ساری چیز سے کیا رزلٹ ملا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو جنگ ہوئی اس سے کیا رزلٹ نکلا. غور سے سنیے گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ انڈیا کے لوگ پاکستان کے اندر جو پچھلے 20 سالوں سے سیاست ہو رہی ہے اس کو نہیں سمجھتے, اس کو نہیں جانتے. جب بھی ٹویٹر پہ بات چیت ہوتی ہے تو ایک اتنا بڑی جنرلٹی پیدا کر دیتے ہیں جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان کے اندر سیاست کیا ہوتی رہی ہے. میں سرکار آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر 2007 سے لے کے 2025 تک پاکستان آرمی
اور پاکستان کے اندر جو مذہبی انتہا پسند ہیں ان کے درمیان اتنی بڑی جنگ رہی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس کے مقابلے میں یہ جو جنگ اس وقت ہو رہی ہے یہ ہمارے لیے کچھ ہے ہی نہیں. جی ہاں, پاکستان کے اندر جو جنگ ہوئی اس میں 23,000 سویلین مار کے جہاں بحق ہوا, شہید ہوا. اس میں 8,800 ملٹری پرسنل شہید ہوئے. اس میں 28,900 یعنی تقریباً 29,000 ملیٹنٹس کو پاکستان کی فوج نے مارا. جی ہاں, اتنی بڑی جنگ ہے کہ آپ کے تصور میں ہی نہیں ہے یہ بات. اور اس کی کاسٹ پاکستان کو پڑی $126 بلین. آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اب جب انڈیا نے اٹیک کیا تو اس کا رزلٹ یہ ہے کہ آبویسلی جو یہ ملیٹنٹس تھے, جو ایکسٹریمسٹ تھے, اور جو فوج, وہ اب ایک پیج پہ آ گئی ہیں دوبارہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان پہ حملہ ہو رہا ہے, اب ہم پاکستان کے اندر یہ جو ایکسٹریمزم کے خلاف آپریشنز تھے, ایکسٹریمزم کے خلاف لڑائی تھی, اسٹرگل تھی, جدوجہد تھی, یہ اب ہم جاری نہیں رکھ سکتے. وہ دوبارہ ایک پیج پہ آ گئے, مبارک ہو. اسی طرح پاکستان کے اندر بہت بڑی, آپ کو شاید باہر اندازہ ہی کوئی نہیں ہے, اتنی بڑا کانفلکٹ پاکستان کے اندر رہا ہے پی ٹی آئی کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان. پی ٹی آئی آپ کو پتہ ہونا چاہیے پاکستان کی ووٹ کے اعتبار سے سب سے بڑی پارٹی ہے. باقی ساری پارٹیوں نے مل کر اتحاد کیا ہوا ہے اور اس لیے انہوں نے اپنی حکومت بنائی ہوئی ہے. مگر یہ بہت پاکستان کے اندر کنٹروورشل بات ہے. عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں اور بہت بڑی تحریک ہے پاکستان کے اندر کہ ان کو رہا کیا جائے. اس تحریک کو دبانے کے لیے پیکا کا معاملہ بھی ہے کہ پریس کو ذرا دبایا جائے. ٹویٹر پہ بھی بین لگا رہا جو اب ریموو ہوا ہے جا کے. 26ویں آئینی ترمیم بھی انٹروڈیوس کی گئی. ای سی پی رولنگ آئی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کہ پی ٹی آئی کو ہم سیاسی پارٹی نہیں مانتے. باقاعدہ ملٹری کورٹس قائم ہوئے پاکستان کے اندر. کورٹس تو پہلے تھے مگر ان کی جورسڈکشن بڑھائی گئی کہ وہ سویلینز کو بھی ٹرائی کریں 9 مئی کے واقعات کے ساتھ. اب یہ سارے کا سارا کانفلکٹ بالکل ڈیپ فریزر میں چلا گیا ہے. جو ڈیموکریٹک موومنٹ تھی پاکستان کے اندر, یا آپ کہہ لیں کہ جو موومنٹ ہے جو چاہتی کہ اسٹیبلشمنٹ جناب عالی سویلین معاملات پہ عمل دخل نہ کرے, وہ سب کی سب ختم ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. تیسری بات میں نے آپ کو بتایا کہ 90 کی دہائی سے لے کے آج تک پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی کنسٹیچوئنسی ہے جو انڈیا کے ساتھ, بھارت کے ساتھ امن نہ صرف چاہتی ہے بلکہ تجارت چاہتی ہے. جی ہاں, اور یہ نہیں کہ یہ کوئی چند لیفٹسٹ ہیں میرے جیسے جو کوئی اثر و رسوخ شاید نہیں رکھتے, بلکہ یہ کہ یہ ہائیسٹ لیول آف گورنمنٹ پہ بات ہوئی ہے. پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ ہو یا پاکستان تحریک انصاف ہو, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, غور سے سنیے گا, کہ جتنے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز آئے ہیں پاکستان میں, تمام کے تمام پچھلے 25-26 سالوں میں یہی خواہش رکھتے آئے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ امن ہونا چاہیے. جی ہاں, یہ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز جو ہیں یہ عوام کی خواہشات کی ترجمانی کرتے ہیں. عوام کی خواہش یہ نہیں ہے کہ انڈیا کے ساتھ جنگ ہو. عوام ان لوگوں کو ووٹ نہیں ڈال رہی جو کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ جنگ کریں, جہاد کریں. عوام ان لوگوں کو ووٹ ڈال رہی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے معاملات ہوں گے مگر ہم ان سے نہ صرف امن چاہتے ہیں بلکہ تجارت چاہتے ہیں. ایون میں نے آپ کو دکھایا کہ جنرل پرویز مشرف جنہوں نے آپریشن کارگل لانچ کیا اور جس آپریشن کی وجہ سے پاکستان کے اندر پھر ان کی حکومت آئی اور نواز شریف صاحب کی حکومت گرائی گئی, انہوں نے بھی پیس پروسیس شروع کیا, خواہ وہ جیو اسٹریٹجک وجوہات سے ہی کیا ہو مگر وہ بڑا دور رس اور بہت ہی کمپریہنسو پیس پروجیکٹ تھا. بلکہ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مشرف صاحب کا جو کمپریہنسو ڈائلاگ تھا وہ لاہور ڈیکلیریشن سے بھی آگے چلا گیا تھا. اندازہ کریں آپ. اب یہ جو پہلگام اٹیک کے بعد جنگ کا ایک پورا سما بنا ہے, تو یہ جو پوری لابی ہے پاکستان کے اندر جو کہتی ہے ہمیں انڈیا کے ساتھ امن چاہیے, ہم انڈیا کے ساتھ تجارت چاہتے ہیں, یہ سب لابی جو ہے اب لنگڑی ہو چکی ہے. ایک دفعہ پھر آپ کو بہت بہت مبارک ہو. تو ذرا سوچئے میرے پیارے دوستوں کہ آپ کی جنگ نے کیا اکمپلش کیا ہے. پہلی بات تو آپ کو افسوس سے یہ بتاؤں گا کہ وہ 4 دہشت گرد جنہوں نے پہلگام اٹیک کیا تھا ان کو تو آپ پکڑنے میں کامیاب نہیں ہوئے, ان کو تو آپ مارنے میں کامیاب نہیں ہوئے.
وہ کہیں پہ چھپے ہوئے ہیں اور سب تماشا دیکھ رہے ہیں اور شور کہ وہ بہت ہی خوش ہو رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے دیکھو انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ شروع ہو گئی. یہی ہم چاہتے تھے اور یہی ہوا. دوسری بات آپ نے کیا اچیو کیا کہ ایکسٹریمسٹ اور آرمی جن کی 2007 سے اتنی شدید لڑائی ہو رہی ہے ان کو آپ ری یونائٹ کر رہے ہیں. آپ کو ہی مبارک ہو اس چیز کی. تیسری بات یہ کہ جو ڈیموکریٹک موومنٹ پاکستان کے اندر ہے, اور یاد رکھیے کہ جب پاکستان کے اندر ڈیموکریٹک موومنٹ کامیاب ہوتی ہے تو تبھی پاکستان کے اندر پیس پروسیس بھی مضبوط ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو یہ ڈیموکریٹک موومنٹ اور وہ پورے کا پورا پیس پروسیس, یہ سب کا سب پروسیس جو ہے آپ نے اس جنگ چھیڑ کے تباہ و برباد کر دیا ہے, یا کم سے کم اس کو ڈیپ فریزر میں رکھ دیا ہے. اس لیے میں دوبارہ سے کہوں گا کہ آپ کے مفاد میں بھی ہے اور ہمارے مفاد میں بھی ہے, پاکستانیوں کے مفاد میں بھی ہے اور بھارت کے تمام لوگوں کے مفاد میں بھی ہے, خطے کے مفاد میں بھی ہے اور دنیا کے مفاد میں بھی ہے کہ ہمارے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں. ہمیں اپنے معاملات صرف اور صرف بات چیت سے حل کرنے چاہیے. ہمیں جنگ کی ضرورت نہیں ہے. ابھی بھی وقت ہے. انڈیا اپنے بارڈر پہ واپس جائے, پاکستان اپنے بارڈر پہ واپس جائے, دونوں ایک دوسرے کے بارڈر کراس کر کے حملہ نہ کریں, ٹیبل پہ آئیں, بیٹھیں, معاملات کو طے کریں. جنگ چیزوں کو حل نہیں کرے گی, مزید اور معاملات کو آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی خراب کر دے گی. اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ جنگ ختم ہو, امن قائم ہو. پاکستان کے اندر اپنا ایک پروسیس ہے, ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ کس طرح کی سوسائٹی ہمیں چاہیے, کس طرح کی حکومت ہمیں چاہیے. آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے, ہم نہیں آپ کو بتا سکتے. آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو کس طرح کا سماج چاہیے, کس طرح کی اکانومی چاہیے, کس طرح کی سوسائٹی چاہیے. وہ آپ کا فیصلہ ہے, یہ ہمارا فیصلہ ہے. نہ تو ہم اپنی ول آپ پر تھوپ سکتے ہیں اور نہ آپ اپنی ول ہم پر تھوپنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو آخر میں یہ کہوں گا کہ سرکار تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے, اس بات کو سمجھیے کہ انڈیا بھی ایک کمپلیکس اینٹی ہے. وہاں پہ مختلف قسم کے لوگ ہیں. بہت سارے لوگ امن چاہتے ہیں, چند لوگ جنگ بھی چاہتے ہیں. پاکستان کے اندر بھی بیشتر اکثریت لوگ امن چاہتے ہیں, چند لوگ جنگ چھیڑنا چاہتے ہیں. جو لوگ جنگ چھیڑنا چاہتے ہیں انہوں نے ہی یہ دہشت گرد حملہ اسی مقصد سے کیا تھا. میں دوبارہ سے یہ کہوں گا, ان کو خدا را کامیاب نہ ہونے دیجیے گا. بہت بہت شکریہ.